اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج ہم انشاءاللہ آسان قرآنی زبان میں ابواب ثلاثی مزید فی پڑھیں گے. تو پہلے اس کا تعارف کی اصل میں ہوتا کیا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاسوں میں ابواب ثلاثی مجرد. ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی فعل یا فعل جس کے روٹ ورڈ میں جس کے مادے میں 3 حروف ہو، صرف 3 حروف، مجرد مینز اونلی، یا ان کی بنیاد صرف اونلی، ان کی جو بیس ہے وہ انہی 3 حروف پہ ہوتی ہے، 3 کے علاوہ نہیں. تو اس کو ہم نے کہا تھا ابواب ثلاثی مجرد. تو اس میں جتنے بھی حروف آئیں گے ان کو ہم نے باب میں کیٹیگرائز کیا تھا. 6 بابوں میں جو ہم نے کیے تھے ان کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد. یہاں پہ بھی ابواب ثلاثی یعنی بنیاد جہاں پہ بھی مادے میں 3 حروف ہے، لیکن 3 حروف میں ہم کچھ ایکسٹرا حروف 1 2 3 ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں بنیاد ہوتی ہے انہی 3 حروفوں پہ. تو اس کو کہتے ہیں مزیدن فی، یعنی مزیدن اصل میں مزیدن ہے یعنی تھوڑا سا اضافہ، فی اس میں یعنی جو مادے کے جو 3 حروف ہے اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ کرتے ہیں، 1 حروف 2 حروف یا 3 حروف کا، لیکن بنیاد ہوتی ہے انہی جو ہے مادے میں انہی 3 حروف کی. تو یہ بذات اس میں جتنے بھی افعال آئیں گے ان کی بنیاد انہی 3 حروف پہ ایکچولی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم کچھ اضافہ کر لیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ابواب. تو اس میں جتنے بھی ابواب آئیں گے، جتنے بھی اوزان آئیں گے، جتنے بھی افعال آئیں گے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے 8 چیپٹرز میں، 8 ابوابوں میں. تو وہ انہی کو بولا جاتا ہے ابواب ثلاثی مزید فی. اب یہ جو اضافہ کیا جاتا ہے یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے اسٹینڈرڈ مان کے لیا ہوا ہے فا عین مادی کے اسٹینڈرڈ اور لام. تو اضافہ یا تو فا سے پہلے یعنی فا یعنی ما قبل، اس کے ما قبل یعنی فا سے پہلے ہم حروف کو کچھ ایڈ کر لیں گے، یا ہمارے پاس آپشن ہے یہاں پہ ایڈ کر لیں گے. عین کلمے کے بعد، عین اور لام کلمے کے بعد بیچ میں یہاں ایڈ کر لیں گے وہ جو ایکسٹرا حروف، لیکن ہوتی ہے بنیاد انہی 3 حروف پہ. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ابواب، اس میں بہت سارے ابواب ہیں لیکن جو کثرت سے قرآن پاک میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ 8 ہے. تو انشاءاللہ ہم اس قرآن زبان میں وہی 8 پڑھیں گے. پھر رباعی بھی ہوتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے وہی چیز یاد نہیں رکھیں گے کہ اس سے ہمارا کنفیوژن زیادہ بڑھ جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جو بنیادی قوانین ہمارے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے تاکہ ہم قرآن پاک کے جو ہے ان کو فٹ کر کے ہم ان کا ترجمہ کر سکیں. تو اس میں پہلا باب ہے، تو پہلا باب سٹارٹ کر لیتے ہیں. باب افعال. باب افعال، یہ باب کا نام ہے. اور یہاں اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے ان ابواب میں مزید فی میں کہ جو باب کا نام ہے وہی مصدر ایکٹ کرتا ہے، یعنی وہی آرجن پوائنٹ ہے جہاں سارے حروف اس باب کے ریلیٹڈ نکل جاتے ہیں، یعنی وہ مصدر آٹومیٹک ہوتا ہے. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ یہ والی خصوصیت وہاں پہ نہیں تھی ثلاثی مجرد میں، وہاں مصدر ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں آٹومیٹکلی یہی مصدر ہوتا ہے ان افعال کا، ان ورڈز کا. تو باب افعال میں آپ کو اسی طرح کی واحد مذکر والی فارم جو ہے غائب کی وہ آئے گی افعل یفعل. یہ امپورٹنٹ یاد رکھنا، افعل یفعل. تو اگر ہم مصدر دیکھیں گے افعل یفعل، اس کو افعالن پڑھے تو افعل یفعل افعالن. تو باب افعال افعل یفعل یعنی یہ ماضی معروف کا پہلا صیغہ، یہ مضارع معروف کا پہلا والا ہوگا. پھر آپ اس سے گردان چلا سکتے ہو آپ آرام سے. تو اب اس میں ان بابوں کی اپنی کچھ خاص خصوصیتیں ہوتی ہے. تو یہاں موٹی ایک خصوصیت ایڈ کر لیتی ہیں. ایک خصوصیت اس باب کی یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس کسی بھی 3 حروف کا مادہ ہے اس کو ہم ثلاثی مجرد میں لیں گی تو وہاں جو اس کا ایک معنی ہوگا، یہاں اپنا ایک معنی ہوگا. اب یہاں معنی کیسا ہوگا
یہاں اگر فعل لازم ہے تو وہ اگر وہاں فعل لازم ہے تو یہاں فعل متعدی میں بن جاتا ہے. تو یہ اس باب کی مدد سے ہم فعل لازم کو متعدی میں بدل سکتے ہیں. یعنی اگر ایک فعل ہمارے پاس تھا وہ ثلاثی مجرد میں وہ لازم تھا، جب یہاں ہم نے اس کو فٹ کیا تو متعدی بن گیا. ٹھیک، یعنی اب فعل لازم وہ لازم ہے جس کو پورا معنی دینے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن متعدی میں پورا معنی دینے کے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے قرآن پاک کی مثالوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے اب یہاں یہ مطلب کیا ہے، جیسے ہمارے پاس ہے 3 حروف کا مادہ نزلہ، نون زا اور لام، تو یہ بن گیا اگر ماضی معروف ہو گیا نزلہ. اب اس میں اگر اس کو فٹ کر لے تو یہ بن جائے گا انزلہ، افعل سے انزلہ. تو یہاں جو میننگ ہے وہ نازل ہوا یہاں اتارنے کے میننگ، یا انزال یعنی نازل کرنے کے میننگ، یہاں وہ نازل ہوا تو یہاں یہ بن جاتا ہے فعل متعدی کے طور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. تو ہو گیا ایک باب. دوسرا باب ہمارا ہے افعل یفعل. دوسرا باب افتعال. باب افتعال. افتعل یفتعل. یہ فا ہے، افتعل یفتعل، ٹھیک ہے نا، افتعل یفتعل. تو اس باب کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہے اہتمام، یعنی ان افعالوں میں اہتمام، کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کا مفہوم شامل ہے، یا اہمیت اہمیت کے ساتھ کرنے کا مفہوم شامل ہے. یعنی مفہوم میں یہ بات ہوگی. باب افتعال، افتعل یفتعل کے وزن میں آپ کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا جو ہے وزن مل جائے گا، اسے آپ گردان چلا سکتے ہیں. تیسرا جو ہے باب انفعل ینفعل. باب انفعال نام باب کا، اس کا پہلا انفعل. انفعل انفعل ینفعل. ٹھیک، انفعل ینفعل اس کا مصدر آئے گا انفعالا. باب کا یہی نام ہے. تو اس میں خصوصیت یہ ہے، اگر آپ کے پاس متعدی فعل متعدی ہے، اس کو جو ہے اس کا معنی کو یہ لازم کے میننگ میں بدل دیتا ہے. تو پہلا جو باب تھا افعال، وہاں ہم نے لازم سے متعدی، یہاں متعدی سے لازم کے معنی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس باب کی مدد سے. تو چوتھا باب جو ہمارے پاس ہے استفعال. استفعل یستفعل. استفعل یستفعل. جیسے یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں انقلب ینقلب، یہاں پہ استغفر یستغفر سے. تو اس میں جو امپورٹنس کی جو موٹی امپورٹنس ہے اس کا یہ ہے کہ کسی کام کو جو ہے طلب کرنے کا مفہوم، طلب کے مفہوم.
طلب کا مفعوم جو ہے اس میں اس طرح کا باب جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جو افعال اس طرح کے باب میں آئیں گے تو طلب کا مفعوم ہوگا. تو پانچواں باب استفعل یستفعل، استفعال پانچواں باب تفعیل. باب تفعیل ٹھیک. تو اس کو ویسے لکھتے ہیں فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل تفعیلا، اس کا مصدر بنا سکتے. تو باب تفعیل فعل یفعل. اور اس میں جو امپورٹنس ہے یہ ہے کہ یہ جو ہے لازم، اگر آپ کے پاس فعل لازم ہے، آپ نے اس باب میں اس کو لیا تو یہ متعدی بن جاتا ہے. متعدی کا اس ٹائپ کا بیہیور ہے، اس کا معنی جو ہے اس طرح کا آ جائے گا، لازم سے متعدی. تو یہ تفعیل ہوگا فعل یفعل. پھر چھٹا باب باب مفاعلہ. اس کا فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل پیٹرن پہ آئے گا. تو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہاں ورڈ میں لگتا ہے کہ مقابلہ. تو یہاں جب بھی کوئی اس طرح کا فعل ہمارے پاس ہوگا قرآن پاک کی آیت میں، اس میں دو کے بیچ میں کوئی شرکت یا مقابلہ ہوگا. تو شرکت یا مقابلے کے مفہوم، شرکت، ایک دوسرے کے بیچ میں شرکت یا مقابلہ، اس طرح کا میننگ اس میں شامل ہوگا. تو یعنی اس طرح کے الفاظ جو اس باب سے جو ہے ہو کے آ جائیں گے. فعل یفعل جیسے مقابلہ. ساتواں باب باب تفعل. تو اس کا جو ہم پڑھیں گے تفعل یتفعل، تفعل یتفعل. اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بناوٹ، کسی کام میں بناوٹ یعنی وہ فیبریکیشن کا یا تکلف شامل، کام میں تکلف یا بناوٹ فیبریکیشن کا وہ معنی شامل ہو جاتا ہے. آٹھواں لاسٹ والا باب باب تفاعل. تفاعل یتفاعل آئے گا یہاں پہ. تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل یعنی پہلا سے گا تفاعل، پھر مضارع میں پہلا تفاعل. اس میں جو ہے اس میں اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے کسی بھی کام میں جو ہے دو کا شریک ہونا، یعنی دو کے بیچ میں شریک، کوئی بھی کام جو اس میں دو شریک ہو، دو کی شرکت کسی بھی کام میں. تو یعنی جب بھی وہ میننگ ہوتا ہے اس میں ضروری دوسرے کا رول ہوگا، پہلے دونوں کا رول ہوگا اس کام میں، یعنی دو کی شرکت اس کام میں. تو اس طرح کا میننگ یہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں جو بھی الفاظ اس باب سے آئے گا. تفاعل تفاعل یتفاعل، جیسے ورڈ ہے ہمارے پاس تفاخر یتفاخر، یعنی وہ فخر کرتا ہے دنیا کو، آخرت اس کے بعد جو دنیا ہوتی ہے دنیا کی چیزوں کو ان کو تفخر کرتا ہے دوسرے پہ. ایک کے پاس کام ہو اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ غرور یا گھمنڈ کرتا ہے. تفاخر یتفاخر، تو دو کے بیچ میں شرکت اس کام میں. تو یہ ہو گیا 8 جو ہے ثلاثی مجرد جو ہے اس کے 8 ابواب، یا باب افعال افعل یفعل، باب افتعال افتعل یفتعل، باب انفعال
انفعل ينفعل باب استفعال، استفعل يستفعل باب تفعیل، فعل يفعل مفعل، فعل يفاعل باب التفعل، تفعل يتفعل باب تفاعل، تفاعل يتفاعل۔ تو ان کی خاص خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم پہلے حمزہ حمزہ آ رہا ہے، پہلے ہم نے ایڈ کیا ہوا یہاں پہ، تو اس میں جو یہ جو باب ہے، اسے ہمارا جو باب ہے باب استفعال، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ پہلا جو یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی یہ جھوڑنے کا کام دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں طلب کا مفہوم جیسے استغفر یستغفر، یہاں پہ انزل ینزل، یہاں پہ انقلب ینقلب، استغفر یستغفر، ذکر یذکر، اچھا قاتل یقاتل کا میننگ یہاں پہ قرآن پاک میں، اچھا نزل یہاں پہ تذکر یتذکر، اچھا قاتل یقاتل۔ تو اس طرح کے ہے جو ہے قرآن پاک میں مختلف مثال ہے۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ باضابطہ قرآن کی آیتیں دیکھیں گی، ہر ایک میں 3 مثالیں کم از کم کوشش کریں گی قرآن پاک میں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مفہوم اور ان کی جو اہمیت کس طرح سے، یہ جو خصوصیت ان بابوں میں ہے کس طرح سے وہاں جو ہے دکھے گی۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کافی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔